बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप, मेरी आल औलाद कुर्बान। उन्होंने बदर के मौके पर जब उनके पास सहाबा की तादाद कम थी और उनसे 10 गुना बड़ा दुश्मन था, उसको शिकस्त फाश दी थी और फरिश्ते उस वक्त उतरे थे। और जिस पर इकबाल ने बड़ा प्यारा शेर कहा हुआ है कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। ये जो है वो शेर है जिससे हमें हौसला मिलता है कि दुश्मन चाहे आपसे कई गुना बड़ा हो, आप उसको शिकस्त फाश दे सकते हैं। ये बदर में भी हुआ और हंदक में भी हुआ, जब अल्लाह ताला ने आंधी की सूरत में कफ़ार पर ऐसी हवा छोड़ी जिससे उनके खैमे उखड़ गए। और खैमे क्या उखड़ने थे, पाँव उखड़े और उन्हें शिकस्त फाश हुई। वो जो रियासत तैयबा मदीना को ख़त्म करने के लिए आए थे, खुद नीस्तो नबूद हो गए और बहुत सारे कफ़ार जो थे वो अपनी जान से गए और बाकी भाग गए। ये मंजर कशी जो है मैंने सिर्फ इसलिए की है कि हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर ने एक ख़ताब में ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो जंग मई थी जिसमें मार्का हक हमारी तरफ से था और ऑपरेशन सिंदूर हम पर जो है था थोपा गया था, यानी हमला आवर आए थे, उसमें अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत और ताईद उनकी जो है मदद शामिल थी। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, क़तार अंदर क़तार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियान मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। ये वो मौका था जब हमने अपने से 8-10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। और ये शिकस्त दुनिया इसलिए भी हैरान है और दुनिया इसलिए भी पाकिस्तानी फ़ौज को सल्यूट करी। आपने देखा पिछले दिनों इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट आए थे उन्होंने बाकायदा सल्यूट किया था और पूरी दुनिया से इस बात को सराहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स भी जो है उस कहता है मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल। उसकी मसला ये है कि दुनिया को साबित कर दिया गया कि अगर आपके पास कमांड ऐसी हो जिसके सीने में कुरान हो और जिसके अल्फाज में सच्चाई हो, तो उसके पीछे कम फ़ौज भी हो तो वो फतह याब होता है। और इस्लाम में ऐसी कई मिसालें आपके पास हैं जिसमें अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये 10 दिसंबर 2025 को मुनक्कद की गई थी और फील्ड मार्शल जो थे हाफिज़ आसिम मुनीर, उन्होंने खुलकर बात की क्योंकि पूरे पाकिस्तान से उलमा इकराम जो थे वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने खुलकर बताया कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या मामला है। अफ़गानिस्तान के पास 2 रास्ते हैं, टीटीपी या पाकिस्तान, यानी इन 2 में से किसी एक का इंतखाब उन्हें करना है। उन्होंने कहा कि आज भी जो शिरकतें बनाई जाती हैं, जो टीमें बनाई जाती हैं दहशतगर्दी के लिए, उसमें 70% जो हैं अफ़गानी शामिल हैं। तो इसलिए अफ़गानिस्तान के जो है वो उनको कहा गया है कि वो 2 में से एक रास्ते का इंतखाब करें, या वो पाकिस्तान के साथ रहें या वो टीटीपी के साथ हों। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। उन्होंने कहा कि जंग मई में अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत जो थी वो साथ उतरी तो हमें कामयाबी मिली और ये जो जज्बा था। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने 2 रियासतें कलमा तैयबा के नाम पर बनाई। एक जो थी रियासत तैयबा, जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी वो पाक रियासत जिसकी बुनियाद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, मदीना मुनव्वरा, या उसको कहा जाए तो मदीना तैयबा हम उसको बोलते हैं। मदीना तैयबा को उन्होंने रियासत तैयबा कहा तो बिल्कुल कहा कि वो तारीख़ की पहली पाक साफ शफाफ रियासत थी
جس کا قیام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، اور اس کو انہوں نے کہا اس کی بنیاد کلمے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری ہمارا اپنا وطن پاکستان جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ بات تھی جو کہ جس کا اظہار بہت سارے علماء اکرام اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کی تو بنیاد، خاص کر ڈاکٹر اسرار احمد کو جب بھی سنیں تو وہ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد، اور کہتے ہیں یہ ایک نعرہ تو ہم لگاتے رہے ہیں جب وہ مشترکہ بھارت میں موجود تھے اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، وہ ایک خاص علاقے میں جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے، کہ یہ نعرہ ہم لگاتے رہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم یہ نعرہ بھول گئے تھے، جو اب ہمیں دوبارہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے۔ بڑی خوبصورت باتیں کی فیلڈ مارشل نے، کہا کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جو ریاست بنی تھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے 1300 سال کے بعد ایک اور ریاست بنی، وہ بھی کلمے کی بنیاد کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ریاستوں میں اتنی زیادہ مماثلت رکھی کہ دنیا اسلام میں اور کوئی ایسی ریاست کیوں نہیں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر، صرف واحد آپ کی ریاست کیوں بنی کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان جن کے بننے کی وجہ ایک، جن کا نام ایک، جن کا مہینہ ایک، رمضان کا مہینہ 27 رمضان المبارک، اور جن کے بننے میں ہجرت کا عنصر شامل، تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی۔ آپ مماثلتیں چیک کرتے جائیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تا قیامت رہنے والا ملک ہے، اور یہ اس ملک کے اندر کے جو باسی ہیں یہ حفاظت کے لیے جو ہیں جاتے رہے ہیں، جائیں گے، اور دجال تک کا مقابلہ کرنے والی فورس میں جو امام مہدی علیہ السلام کی فوج ہوگی اس میں بھی شامل ہوں گے۔ وہ جس فورس کا ذکر ہے تو خراسان سے آئے گی، خراسان پاکستان کا ہی جو ہے ایک حصہ ہوگا۔ اچھا، انہوں نے کہا دونوں ریاستوں میں مماثلت کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے انہیں خادم حرمین بنانا تھا اور ہمیں محافظ حرمین، یعنی اس کی حفاظت میں جو فوج شامل ہوگی وہ پاکستان کی فوج آج بھی شامل ہے، آئندہ بھی شامل رہے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں اللہ کی مدد آتی ہوئی دیکھی اور محسوس کی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا اگر آپ کے سینے میں قرآن ہے اور جذبہ ایمانی ہے تو آپ کو اللہ کی تائید و نصرت جو ہے وہ اترتی ہوئی نظر آتی ہے، اور انہوں نے کہا بیان المرصوص میں ہمیں یہ نصرت اترتی ہوئی نظر آئی۔ ایک واقعہ جو ہے محسن رضا نقوی نے بتایا تھا کہ ایک میزائل غلطی سے چل گیا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید یہ کسی شہر کو نشانہ نہ بنائے، کیونکہ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، لیکن وہ میزائل بھی جا کر ایک پانی والی ٹینکی پر لگا، کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یہ وہ مدد ہے جو میں آپ سے کہتا ہوں، یہ مدد ہی تھی کہ ان کے ایک پائلٹ کی آڈیو لیک ہوئی، یہ مدد ہی تھی کہ ان کے کھڑے جہازوں کو ہمارے جہازوں نے، ان کے تیار جہازوں کو جو کہ جنگی نقطہ نظر تیار تھے، اچانک اڑنے والے جہازوں نے نہ صرف کامیابی سے نشانہ بنایا بلکہ گرایا، اور دنیا کے بہترین جہازوں کو گرایا۔ اس میں آپ کے ان کے 4 رافیل گئے، ان کا MiG 29 گیا، SU-30 گیا، ان مینڈ پائلٹ جو اسرائیل کا تھا وہ گیا، ہیرون جو ان کے ڈرونز تھے وہ گئے۔ تو کیا یہ نصرت اور کامیابی نہیں تھی؟ اور کسی بھی اسلامی ریاست میں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ طے کر دیا گیا ہوا ہے، کوئی ایک شخص اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر جہاد فرض ہو گیا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر وہ اسلامی ریاست ہے تو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کے آئین کے اندر پہلی شک یہ ہے کہ یہاں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر کی مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی جہاد کا جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتا۔
انہوں نے کہا کہ فتنہ خارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغانی شامل ہوتے ہیں، اور میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ افغانی دہشت گردوں کو نکالنا چاہیے۔ ان کے سہولت کار پہلے سے یہاں موجود ہیں مہاجرین کی شکل میں، جو ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اگلا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ وہ جو وہاں سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں وہ یہاں کے باسی نہیں ہوتے، ان کو راستے اور ان کی تمام انٹیلیجنس کا کام جو ہے وہ مہاجرین کر رہے ہیں، جو افغان مہاجرین کہلاتے ہیں، جو رشیا کے زمانے میں پاکستان آئے تھے اور اب یہاں پر آ کر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ افغانستان کو فتنہ خارج اور پاکستان میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کو ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اسی طرح سے اس پر ریئیکٹ کریں گے۔ جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ ذبح حالی کا شکار ہوئی۔ بالکل صحیح بات ہے، جن قوموں نے اپنی اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں لکھی ان کو لکھنے کی ضرورت ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں بولی ان کو بولنے کی ضرورت ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنگ بدر اور جنگ خندق کہ وہ واقعات ہیں جہاں پر اللہ کی تائید و نصرت اور مدد جو ہے وہ مسلمانوں کے شامل حال تھی، اور اس لیے تھی کہ اس وقت مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑ رہے تھے۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بڑے دشمن پر فتح دی، اور اس کا ایک نظارہ تو ہم اپنی زندگی میں اب دیکھ لیا کہ جب بہت بڑے مغرور بھارت کو اپنی طاقت پر زوم تھا، اس کا زوم کیسے چٹکی بجاتے ہی اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے زمین بوس کیا۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ حافظ۔